السلام علیکم۔ میں تمام پاکستانیوں سے بات کرنا چاہتی ہوں جو ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، اور جو بہن بھائی ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ لوگ جو میری بیٹی سے جا کے باتیں کر رہے ہیں اور اس کے منہ سے غلط غلط باتیں نکلوا رہے ہیں اور اس کو دماغی مفلوج کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کر لے گی، یہ کر لے گی، اسے وہ کچھ بھی کر لے گی، تو وہ مجھے بتائیں جو بیٹی اپنے باپ کے سینے پہ سوتی ہو، جو اپنے باپ سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہو، وہ کبھی کچھ کر سکے گی؟ وہ کبھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ تو یہ اتنی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن عدالتوں میں بہت دنوں کی چھٹیاں ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، جو آپ لوگ میری بیٹی سے غلط غلط جا کے بیان دلوا رہے ہیں، غلط غلط باتیں کر رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، آپ کے بھی تو بچے ہوں گے نا۔ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کے بچے بھی تو ہوں گے، تو آپ اگر اپنے جن کے بچے ہیں وہ اپنے گھر جا کے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوں گے، سینے سے لگاتے ہوں گے، ان میں میری بیٹی کو دیکھیں۔ آپ کو آپ کی اپنی اولاد میں میری بیٹی کو دیکھنے کا دیکھیں ایک بار، آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ کو اتنی تکلیف دینا، اذیت دینا بالکل بہت غلط ہے۔ ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور میری بیٹی بہت اچھی ہے، میں جانتی ہوں میری بیٹی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتی، وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ غلط بیان دلوا رہے ہیں، دماغی مفلوج کر رہے ہیں اس کو۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دعا کریں میری بیٹی خیر خیریت سے گھر واپس آ جائیں، اور ایک ماں کو رلانا اور ایک باپ کو اذیت دینا، اس کی لاٹھی جو ہے نا خدا کے آگے وہ بہت بڑی ہے۔ میں بتاؤں، جب بھی یہ کبھی ان کو سزائیں ملیں گی نا، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ باقی جو دنیا کے بچے ہیں وہ کبھی بھی ان کو یہ لوگ اغوا نہیں کر سکیں گے، وہ تمام بچیاں اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گی۔ تو میری بچی آپ لوگوں کی بچی ہے، میری بیٹی جو ہے سب پاکستانیوں کی بیٹی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں نے بہت دعائیں کی ہیں، لیکن یہ جو لوگ غلط غلط انٹرویو دلوا رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بچے نہیں ہیں کیا؟ آپ گھر جا کے جو آپ کماتے کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں نا۔ آپ بچوں کو جا کے سینے سے لگاتے ہوں گے، تو آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ ایک ماں باپ کو کتنی تکلیف، کتنی اذیت دے رہے ہیں، کتنے آنسو رلا رہے ہیں، اور ایک ماں کا آنسو آپ سوچیں کتنی، اگر وہ ماں بد دعا دے دے وہ کتنا بڑا تکلیف ہوگی، آپ یہ چیز سوچ سکتے ہیں؟ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسا مت کریں آپ، میری بچی سے غلط بیان مت دلوائیں، اس کے دماغ کے ساتھ مت۔ یہ لوگ جو میری بیٹی سے غلط غلط بیان دلوا رہے ہیں، میری بیٹی کو الٹی سیدھی باتیں بتا رہے ہیں، ایک 14 سال کی بچی کو کہ خودکشیاں کیا ہوتی ہیں، یا میں کچھ کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، میری بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ باتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ میری بیٹی کے منہ سے یہ بات نکلوا کے بول رہے ہیں، بیان دلوا رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس کے اگر میری بیٹی کو ذرا سا بھی کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار ظہیر کے پورا خاندان ہوگا، اور جو لوگ انٹرویو لے رہے ہیں، جو میری بیٹی کا جس نے انٹرویو لیا ہے ابھی، جو بھی لے رہا ہے وہ ہوگا، اور میں ان سب کو نہیں چھوڑوں گی، میں ان سب کو کورٹ میں کھینچوں گی۔ میں بتا رہی ہوں آپ سب کو کہ میری بیٹی کو اگر ذرا سا بھی کچھ ہوا تو ظہیر اور ظہیر کی تمام فیملی اور جو سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ، اور جو اینکر جتنے بھی ہیں، ان سب جو لوگ ابھی لے رہے ہیں وہ سب ذمہ دار ہوں گے اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم جی۔ آج میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک چینل کے اوپر ایک انٹرویو دیکھا میری بیٹی کا اور ساتھ میں ظہیر کا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا، اور میں حیران ہوا کہ صحافت ایسا بھی کرتی ہے۔ میں نے تو ابھی تک جتنی صحافت دیکھی تھی 99% صحافی جو ہیں وہ حق سچ کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ 99% میڈیا چینلز جو ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی فیئر رپورٹنگ کی ہے، جو بھی خبر آتی تھی وہ خبر دیتے تھے۔ لیکن یہ انتہائی چیپ شاٹ، میں کہوں گا کہ انتہائی بلو دی بیلٹ جا کے چیپ شاٹ کھیلی گئی۔ جو چیز پروو ہو چکی ہے کہ بچی مائنر ہے اور اس کی مائنر کی تو سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہوتی، تو آپ کیسے ایک نیشنل ٹی وی کے اوپر اسے بٹھا کے آپ اس کی سٹیٹمنٹس لے رہے ہو؟ آپ اس سے پوچھ رہے ہو کہ اب آپ چھوٹی آ گئی ہو اور اب آپ بتاؤ اب آپ کیا کرو گی؟ آپ کچھ خوف خدا کرو یار، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میری تو آپ کے بارے میں رائے بڑی اچھی تھی، لیکن آج آپ نے یکسر میری رائے تبدیل کر دی۔ انتہائی چیپ شاٹ آپ نے کھیلی۔ آپ نے ایک ایسی چیز پاکستان میں پروموٹ کی جو کہ ایک بدنما چہرہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا،
میرا سوال ہے جی، اگر یہ اس چینل کے مالک کی بچی ہوتی تو کیا آپ اسی طرح اس کو بٹھا کے اپنے چینل پر یہ ویڈیو بناتے اور یہ انٹرویو چلاتے؟ یقیناً نہیں، لیکن آپ نے چیپ شاٹ کھیلی۔ آپ تھوڑا سا اپنی صحافتی اقدار کے بارے میں سوچئے کہ صحافت کے بھی کوئی اقدار ہوتے ہیں اور کسی کو اتنا نہیں گرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو کہ وہ ظہیر احمد جو کہ عدالت میں اب جس پہ دفعات شامل ہو گئی ہیں کڈنیپر کی بھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو میں اس ویڈیو میں بھی نہیں بول سکتا، اور آپ کو پتہ ہے ان سب کا، اور وہ پروو ہو گیا ہے کہ اب وہ بہت ساری چیزوں میں شامل تھا اور وہ مجرم ہے، وہ کلپرٹ ہے، اور آپ اس کے باوجود اسے چینل کے اوپر بٹھا کے کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ اپنے سوسائٹی میں کیا میسج دیا؟ آپ نے اپنی صحافتی اقدار کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی۔ آپ نے بتا دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ ویسی نہیں ہوتی جیسی، سب چیزیں برابر نہیں ہوتی۔ میں بہت حیران ہوا، اور میرے پاس تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی چینل اب بھی ان کی رپورٹنگ اس طرح کر سکتا ہے، اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ایک چیز جو کہ غلط ڈکلیئر ہو چکی ہے اور کورٹ کے اندر اب یہ معاملہ ہے، تو آپ کو بالکل بھی اس چیز کے اوپر اب ان کا انٹرویو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کے علاوہ جی میں سب چینلز کا، سب سوشل میڈیا کا اور تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا، جو باقی جو سب لوگ فیئر رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ انہوں نے اس کیس کو لے کر میری بھرپور ہیلپ کی ہے، اور بڑا اچھے طریقے سے وہ اسے لے کے چل رہی ہے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ میں تمام پاکستانیوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، جو ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، اور جو بہن بھائی ہیں، ان سے بھی میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ لوگ جو میری بیٹی سے جا کے باتیں کر رہے ہیں اور اس کے منہ سے غلط باتیں نکلوا رہے ہیں اور اس کو دماغی مفلوج کر رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کر لے گی، یہ کر لے گی، اسے وہ کچھ بھی کر لے گی، تو وہ مجھے بتائیں، جو بیٹی اپنے باپ کے سینے پہ سوتی ہو، جو اپنے باپ سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہو، وہ کبھی کچھ کر سکے گی؟ وہ کبھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ تو یہ اتنی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن عدالتوں میں بہت دنوں کی چھٹیاں ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، جو آپ لوگ میری بیٹی سے غلط جا کے بیان دلوا رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، آپ کے بھی تو بچے ہوں گے نا۔ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کے بچے بھی تو ہوں گے، تو آپ اگر اپنے جن کے بچے ہیں وہ اپنے گھر جا کے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوں گے، سینے سے لگاتے ہوں گے، ان میں میری بیٹی کو دیکھیں۔ آپ کو آپ کی اپنی اولاد میں میری بیٹی کو دیکھنے کا دیکھیں ایک بار، آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ کو اتنی تکلیف دینا، اذیت دینا بالکل بہت غلط ہے۔ ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور میری بیٹی بہت اچھی ہے، میں جانتی ہوں میری بیٹی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتی، وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ غلط بیان دلوا رہے ہیں، دماغی مفلوج کر رہے ہیں اس کو۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دعا کریں میری بیٹی خیریت سے گھر واپس آ جائیں، اور ایک ماں کو رلانا اور ایک باپ کو اذیت دینا، اس کی لاٹھی جو ہے نا خدا کے آگے وہ بہت بڑی ہے۔ میں بتاؤں، جب بھی یہ کبھی ان کو سزائیں ملیں گی نا، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ باقی جو دنیا کے بچے ہیں وہ کبھی بھی ان کو یہ لوگ اغوا نہیں کر سکیں گے، وہ تمام بچیاں اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گی۔ تو میری بچی آپ لوگوں کی بچی ہے، میری بیٹی جو ہے سب پاکستانیوں کی بیٹی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں نے بہت دعائیں کی ہیں، لیکن یہ جو لوگ غلط انٹرویو دلوا رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بچے نہیں ہیں کیا؟ آپ گھر جا کے جو آپ کماتے کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں نا۔ آپ بچوں کو جا کے سینے سے لگاتے ہوں گے، تو آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ ایک ماں باپ کو کتنی تکلیف، کتنی اذیت دے رہے ہیں، کتنے آنسو رلا رہے ہیں، اور ایک ماں کا آنسو آپ سوچیں کتنی، اگر وہ ماں بد دعا دے دے وہ کتنا بڑا تکلیف ہوگی، آپ یہ چیز سوچ سکتے ہیں؟ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسا مت کریں آپ، میری بچی سے غلط بیان مت دلوائیں، اس کے دماغ کے ساتھ مت